قرآن پاک کی سورۃ الم نشرح کی آیت کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اس کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کہہ کر، حق سن کر، اس پر گواہ کو عمل کر کے پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس رب کائنات نے ہر نبی کو شان عطا فرمائی، ہر نبی کو عظمت عطا فرمائی، ہر نبی کو رفعتیں عطا فرمائی، ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے، ہر نبی کو کمالات عطا فرمائے۔ اس مالک کائنات نے اپنے انبیاء کرام کو اپنی وحدانیت کی، اپنی توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کی توحید کی تبلیغ کرے، دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف لائے، اس کی وحدانیت لوگوں کے سامنے سنائے، اور وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس طرح سے مالک کائنات نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر نبی کی ایک لمٹ تھی کہ وہ جس امت کے لیے تشریف لاتے، ان کی جو نبوت تھی، جب تک وہ امت تھی اس وقت تک ان کی نبوت جاری رہی۔ ہر نبی کو شان عطا فرمائی، ہر نبی کو بلندی عطا فرمائی مالک کائنات نے، ہر نبی کو عظمتیں عطا فرمائی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں، وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ ایسی شان و شوکت، ایسی عظمت، ایسی رفعت مالک کائنات نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اس خالق کائنات نے، رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی مدح سرائی بیان فرماتا ہے، سارا کا سارا قرآن میرے محبوب کی نعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کے اندر قرآن پاک نازل فرمایا۔ رب کائنات کہیں اپنے محبوب کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے۔ کہیں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المدثر، اور کہیں رب کائنات قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بھذا البلد، اور کہیں رب کائنات اپنے محبوب کی شان میں بیان فرماتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور کہیں رب کائنات اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور کہیں رب کائنات اپنے محبوب کی عظمت میں، اپنے محبوب کی شان میں بیان فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور کہیں رب کائنات اپنے محبوب کی شان میں بیان فرماتا ہے، طٰہٰ، کہیں فرماتا ہے طاسین، کہیں فرماتا ہے حامیم عین سین قاف۔ حروف مقطعات آپ دیکھ لیجئے، ان کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ کسی بھی مفسر نے، کسی بھی مفکر نے، ترجمہ کرنے والے نے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ کہیں رب کائنات اپنے محبوب کی شان میں بیان فرماتا ہے، واللیل اذا سجی،
کہیں رب فرماتا ہے والضحا واللیل اذا سجا، کہیں رب کائنات اپنے محبوب کی شان کے اندر فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور رب کائنات اپنے محبوب کی بلندی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب کی شان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے لوگوں تم میرے محبوب کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کی شان کو کم کرنا چاہتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہوں ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے جس کے ذکر کو رب کائنات بلند فرمائے، جس کے ذکر کو، جس کی عظمت کو رب کائنات بلندی عطا فرما رہا ہے، کون ہے بدبخت جو اس محبوب کی عظمت کو کم کر سکتا ہے؟ جس کی پست وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے محبوب کی شان، میرے محبوب کی بلندی، میرے محبوب کی عظمت رب کائنات بلند فرما رہا ہے۔ جس کی شان کو، جس کی عظمت کو، جس کی رفعت کو رب کائنات بلندی عطا فرما رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آنے والی ہر گھڑی، آنے والی ہر ساعت تیرے لیے عظمتوں والی ہے، تیرے لیے بہتری سے بہتری والی ہے، تیرے لیے بلندیوں والی ہے، تیرے لیے شان و شوکت والی ہے۔ اگر کوئی بدبخت میرے محبوب کی شان کو کم کرنا چاہے، کم کرنے کی کوشش کرے، وہ لاکھ کوشش کر لے، وہ لاکھ زور لگا لے، میرے محبوب کی شان کو کم نہیں کر سکتا، میرے محبوب کی شان کو کم نہیں سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر کی بلندی کیا ہے؟ آپ کے ذکر کی، اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا۔ مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر یعنی امت پر لازم کر دیا ہے، کہ لازمی ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا، کیا مطلب؟ کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے وہ رب ہے، ایک مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، تسلیم کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کا ہی اپنے پرچار کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانتا ہے، اس پر رب پر ایمان لے کر آتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی رسالت پر ایمان نہیں لے کر آتا، اللہ کے محبوب کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا۔ مثال کے طور پر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے پوری زندگی اپنی وہ اسی طرح سے پڑھ کر گزار دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے، جس طرح سے وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ رہا ہے اسی طرح سے اس کے محبوب کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے اللہ کے محبوب کی بات کو مانا، محبوب کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کیا، محبوب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، محبوب کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کیا، محبوب کی بتائی ہوئی جو باتیں ہمارے لیے احادیث ہیں، ہمارے لیے اللہ کے محبوب نے جو ہمیں دین میں ہمیں بتایا ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت کس طرح سے بیان کرنی ہے، اپنے محبوب کی شان کو کس طرح سے بیان کرنا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے، اپنے محبوب کی پرچار کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ تم نے جس نے رسول کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔
موحد بن کر۔ جس نے اللہ کا حکم مانا اس نے رسول کا حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے محبوب کا حکم ماننے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب ہم سے فرما رہے ہیں کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تمہارے اوپر صاحب حیثیت ہونے پر تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر تمہارے اندر حیثیت ہے تم نے حج ادا کرنا ہے، تم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، فقراء کا خیال کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب ہمیں تبلیغ دے رہے ہیں، گویا اللہ کی محبوب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا یہ اللہ کے بتائے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اور رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، جب تک اپنے درمیانی معاملات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر آپ کو شامل نہ کر لیں، آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو حکم تم دے دو، پھر جو حکم آپ ان کو دے دو اور پھر اپنے دلوں کو اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے کہ اللہ کے محبوب حکم دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ تم نے زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے، لڑائی جھگڑا مت کرو، پھر ان کے دل کے اندر کوئی میل آتا ہے، ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہنی ہے، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کی تصدیق بھی کرتے رہیں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دیں تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ نماز پڑھتا رہے، قادیانی کیا ہے؟ قادیانی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے حکمران جو آتا ہے ان کو سپورٹ دیتا ہے، کچھ حکمران ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں یہ ہماری طرح ہی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہندو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا، کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اب جو قادیانی ہے وہ دیکھنے میں ہماری طرح ہی ہے، ان کا لباس ہماری طرح ہے، ان کی عبادت کا طریقہ ہماری طرح ہے، نمازیں ہماری طرح پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی وہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان کو ہمارے حکمران آتے سپورٹ دیتے ہیں، ان کو اقلیت کا نام دے کر ہماری اسمبلیوں میں لایا جاتا ہے اور پھر ان کو کھلے عام چھٹی دی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو بھی جگہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو ان کی جگہوں پر جا کر یہ لوگ جا کر اپنے اقرار بھی کرتے ہیں، باتیں بھی مانتے ہیں، جا کر ہمارے حکمران جاتے ہیں وہاں پر جا کر ان کی باتوں کو سپورٹ دیتے ہیں جا کر۔ اب وہ رب کو بھی مانتے ہیں، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ وہ رب کی کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے بندے کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ بتائیے، اپنے گھر والوں کو یہ عقیدہ بتائیے کہ اللہ کے محبوب جو ہے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ان کے بعد تا قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، پھر جا کر تاکہ کل کو جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آج کل کسی سے بات کرے نا تو میری نا پچھلے دنوں ایک بزرگ کے سامنے بات ہو رہی تھی اسی طرح سے قادیانیوں کے حوالے سے، وہ آگے سے کیا کرے مولوی صاحب چھوڑو کی ہویا ہے جی کی ہویا، وہ بھی تو ساری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح قرآن پڑھتے ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ وہ یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اور ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے الفاظ اس کے جملے میں نے ان کا کہا کہ بابا جی اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کو بچائیے، جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے
کافروں کے حوالے سے، منافقوں کے حوالے سے نرم گوشہ ہیں، تو پھر یہ آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں، آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذکر کی بلندی کیا ہے؟ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ آپ نماز دیکھ لیجئے، آپ اذان دیکھ لیجئے، اذان میں جہاں پر رب کا نام لیا جاتا ہے وہاں بھی محبوب کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور اے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ رب کائنات، اور اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر کیا جائے، جس جگہ پر میرا ذکر ہوگا ساتھ ہی محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کر دیا، دنیا و آخرت میں بلند کر دیا ہے۔ ہر خطیب، ہر نماز پڑھنے والا جب تشہد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے، ان کی نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عظمت عطا فرمائی ہے، ہر نبی کو شان عطا فرمائی ہے، لیکن جو شان، جو عظمت، جو رفعت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور یہاں پر کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا یہ سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ دے گا۔ کیا مطلب؟ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب جس کے ذکر کو رب بلند فرما رہا ہے، جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، تو بتاؤ پھر اس کے ذکر کو کم کون کر سکتا ہے، اس کی بلندی کو کون گھٹا سکتا ہے جس کے ذکر کو رب کائنات بلند فرما رہا ہے۔ اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے محبوب کی محبت جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ان کے ساتھ محبت کس طرح سے ہونی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کس طرح سے کرنی چاہیے، یہ صحابہ کرام نے ہمیں محبت کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے محبوب کے اوپر ایمان کس طرح سے لے کر آنا ہے۔ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر بتاؤ ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنا پیار کرتے ہو، کتنا عشق کرتے ہو۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے آقا، مال سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مال سے زیادہ آپ سے عشق ہے، اولاد سے بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار ہے، لیکن آقا علاوہ اپنی جان کے، علاوہ اپنی جان کے تو اللہ کے محبوب نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ عمر کے سینے پر مارا اور فرمایا عمر تیرا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، تیرا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ عرض کرتے ہیں آقا پھر ایمان کامل کب ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر سن لو، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا پھر میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر زیادہ محبت کرتا ہوں،
کسی اور کی بات نہیں سننی، کسی کی بات پر نگاہیں نہیں ٹکانی، کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرنے۔ اگر کوئی کسی جگہ بھی میرے محبوب کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کو منہ توڑ کر اس کو جواب دینا چاہیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے مسلمان ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی وہ مرے نہیں ہے، ابھی وہ زندہ ہے، ان کا ایمان ابھی کامل ہے، ایمان ابھی مضبوط ہے۔ جس زبان سے تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے، ہم تمہاری زبانیں وہ کاٹ کر تمہارے منہ سے بات نکال دیں گے۔ اگر ہمارے محبوب کے بارے میں تم نے کوئی بات کی، میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب کی محبت ہمیں صحابہ کرام نے کر کر دکھائی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، بڑے ہی محبت کرنے والے صحابی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا نا کسی یہودی کے ساتھ گھوڑے کا یا اونٹ کا سودا ہو گیا، گھوڑے یا اونٹ کا سودا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے سن، میں کوئی سودے کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلا تھا، پیمنٹ میرے پاس نہیں ہے، ایسا کرو تو میں جاتا ہوں اور واپس آ کر تمہیں پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارے کاروبار ان کے ساتھ ہیں، ہماری سوچیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مغربی لوگوں کے ساتھ ہماری سوچیں ملتی ہیں، ہمارے حرکات و سکنات ہمارے ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہماری محبتیں، ہم نے آئیڈیل بنایا ہے تو کسی انگریز کو بنایا ہوا ہے، ہم نے آئیڈیل بنایا تو کسی کافر کو بنایا ہوا ہے، ہم نے آئیڈیل بنایا کسی ہندو کو بنایا ہوا ہے۔ اگر انڈیا کے اندر کوئی ہندو مر جائے، پچھلے دنوں میں ایک گلوکار مر گیا تو ہمارے سوشل میڈیا پر نیوز کے اوپر پاکستانی پاگل ہو گئے ایک گلوکار کے مرنے کے اوپر، لیکن انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ماں کے کلیجے نکال دیے گئے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی، لیکن ہم مسلمان خاموش بیٹھا ہے۔ وہ ایک گلوکار مرتا ہے تو ہم رو رہے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر، چچینیا کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئی۔ اس وقت ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں رہے؟ اس وقت ہمارے دل چھلنی کیوں نہیں ہوئے؟ لیکن اگر کوئی گلوکار مرتا ہے، ہمارا میڈیا بھی بڑا کچھ دکھاتا ہے، سوشل میڈیا اس پر واویلا کر دیتا ہے، کیمرہ کا میڈیا واویلا کر رہا ہوتا ہے، فلاں مر گیا گلوکار، فلاں ہیرو مر گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا مر جائے، اگر کوئی شہادت کا جام نوش کر جائے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ممتاز قادری کی بتا دے کہ یہ اس نے اللہ کے محبوب کی محبت کے اندر کسی گستاخ کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، لیکن میڈیا کو توفیق نہیں ہوئی، میڈیا کو توفیق نہیں ہوئی۔ کتنے گستاخوں کو عاشق رسول جو ہے انہوں نے واصل جہنم کیا، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس عاشق کو بھی کیمرہ میڈیا پر دکھایا جائے کہ یار دیکھو یہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب علیہ السلام یہودی سے سودا ہو گیا، پیمنٹ لینے جاتے ہیں، جب واپس تشریف لاتے ہیں تو یہودی آگے کسی اور سے سودا کر رہا ہوتا ہے، کسی اور سے سودا چل رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے یہودی، تیرا اور میرا سودا ہوا، جب تیری اور میری بات ہو گئی ہے، میں پیسے لینے کے لیے گیا تھا، واپس آ تو کسی اور سے سودا کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے، کیا وجہ ہے تجھے؟ جب بات شروع ہوئی، پیسوں مباحثہ شروع ہوا، آج کل بھی کسی جگہ پر دو بندے کھڑے ہو جائے تو گفتگو شروع ہو جائے تو چار بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یاروں کا جھرمٹ لگ گیا، یہودی بھی آ گئے ہیں، اللہ کے محبوب کے یار صحابہ کرام بھی تشریف حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، پاس ہی پیارے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں۔ یہودی نے پینترا مارا کہ جب بات ہوئی تو سودا ہوا تھا میں تھا اور یہ اللہ کا نبی اکیلا تھا، کوئی اور تو ساتھ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، میں گواہی کی بات کروں گا، گواہی دینے والا کوئی ہوگا نہیں تو یہ جھوٹے پڑ جائیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودی نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ کی شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بات پوری نہ پہنچ رہی ہے، طے نہیں پا رہی ہو تو کوئی گواہ لا دیجیے، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ گواہی دے دے کہ آپ کا میرا سودا ہوا ہے تو بس میں تو آپ کو وہ سودا دے دوں گا، میں اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام جب اس یہودی نے بات خاموش ہو گئے، پاس ہی کھڑے پیارے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اے یہودی سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کا تیرے ساتھ سودا ہوا تھا، تیرے ساتھ سودا ہوا تھا۔ اب یہودی نے دیکھا بھی گواہ آ گیا،
گواہی مل گئی، بات پوری ہو گئی، جو میرا مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہودی نے گھوڑا یا اونٹ کی مہار آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں دی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بلال کو کہا اس اونٹ کو لے جاؤ۔ جب لے کے جانے لگے، صحابہ کرام جانے لگے تو میرے محبوب نے آواز دی میرے یارو ٹھہرو ذرا، اے میرے یارو ٹھہرو ذرا۔ پیارے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس کھڑا کر لیا، پوچھنے لگے اے خزیمہ جب یہودی کا اور میرا سودا ہوا تھا اس وقت تم تو موجود نہیں تھے، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تو نے کیسے گواہی دے دی؟ پیارے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا ہاں جب آپ کا اور یہودی کا سودا ہوا اس وقت موجود میں نہیں تھا، لیکن آقا جب آپ نے فرمایا اے یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا تھا، آقا میں اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ آقا جب آپ نے فرمایا اے یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا تھا، آقا وہ لفظ میں نے آپ کی زبان مبارک سے سن لیے۔ آقا ہم نے آپ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا، آقا آپ کی زبان پر کبھی بھی غلط بات نہیں آئی، جھوٹ نہیں آیا۔ آقا آپ کی زبان مبارک سے جب یہ میں نے سن لیا کہ آپ نے فرمایا اے یہودی تیرا اور میرا سودا ہوا ہے، آقا یہ ایک اونٹ یا گھوڑے کی بات ہے، آقا ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آقا ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آقا آپ نے فرمایا نمازیں پڑھنی ہے، ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، آپ نے فرمایا میرے یارو سودے کس طرح سے کرنے ہیں، آقا ہم نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیے۔ آقا یہ اونٹ اور گھوڑے کی کیا اوقات ہے، آقا ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ وہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، آقا ہم نے تو آپ کی زبان مبارک سے سن کر رب کو مان لیا، تو گھوڑے اونٹ کی کیا اوقات ہے، گھوڑے اونٹ کی کیا بات ہے، ہم نے تو رب کو مانا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے سن کر مانا ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عقیدہ، یہ تھی آقا کے ساتھ محبت۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے پیارے خزیمہ کو انعام کیا عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ جب کوئی ٹیم جیتتی ہے نا، کوئی کھلاڑی اچھا کوئی چھکا مارتا ہے، وہ کیچ کرتا ہے، تو پھر جو کپتان ہوتا ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا ہے، تو میرے محبوب نے خزیمہ کے ہاتھ کو پکڑا اور بلند کر دیا۔ کون سا ہاتھ؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس محبوب کے بارے میں رب فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اس محبوب نے خزیمہ کے ہاتھ کو پکڑا، بلند کیا، ہوا میں لہرایا اور فرمایا اے میرے یارو سن لو، میری شریعت کہتی ہے کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بات کھڑی ہو جائے تو وہاں پر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن سن لو میں اللہ کا محبوب تمہیں کہہ رہا ہوں جس جگہ پر کوئی مسئلہ بن جائے گواہ دو ہی ہونے چاہیے، لیکن جس جگہ میرا خزیمہ کھڑا ہو کر گواہی دے گا اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یار یہ دیکھو اللہ کے محبوب کے یاروں کی محبوب اللہ کے محبوب کی محبت کتنی ہے، کتنا پیار کر رہے ہیں، عشق کتنا کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے۔ ابو جہل نا ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آ گیا، ورفعنا لک ذکر کی بات کر رہا ہوں، کنکریوں نے میرے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے، درختوں نے میرے محبوب کی رسالت کی گواہی دی ہے، کنکریوں نے گواہیاں دی ہیں، درختوں نے آ کر قدموں میں سجدے کیے ہیں، کنکریاں ہاتھ میں ابو جہل کے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو، ابو جہل کو بھی پتا تھا، یہودیوں کو بھی پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے، ان کو پتا تھا کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہوگا اس کو علم غیب ہوگا، لیکن آج کا ملا کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم یوں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ بولے، یہ بولے۔ وہ کہتا اگر یہ بول پڑے تو کمال ہی ہو جائے، کمال ہو جائے۔ کنکریوں نے ابو جہل کے مٹھی میں بند ہے اور ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لیکن کیا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ ایک یہودی آقا کے پاس حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی، وہ سامنے جو درخت ہے نا وہ آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسا کر تو جا
میں بلاؤں گا تو سوچے گا جادو کر دیا، ایسا تو تو خود جا، تو جا کر کہہ دے درخت پر تجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں، تجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں۔ یہودی کہتا اگر ایسا ہو تو باری ہی بات ہے، بڑا کمال ہو جائے گا۔ اب یہودی جاتا ہے، جا کر کہتا ہے درخت تجھے اللہ کے نبی پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ درخت نے دائیں کروڑ لیا، پھر بائیں کروڑ لیا، پھر آگے کروڑ لیا، پھر پیچھے کروڑ لیا، اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر آقا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، قدموں میں آ کر لیٹ گیا اور پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہودی نے یہ معاملہ دیکھا تو ساتھ ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی محبت۔ درخت میرے محبوب سے محبت کرتے تھے، کنکریاں میرے محبوب سے محبت کرتی تھی، جانور میرے محبوب سے محبت کرتے تھے۔ آؤ ایک اور محبت بھرا واقعہ، بڑی ہی محبت والا واقعہ ہے۔ پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نے پچھنے لگوائے، خون نکلا، پیالے میں اکٹھا کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یار جا اس خون کو نا کسی محفوظ جگہ پر ڈال کر آ جا، کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر جا کر۔ پیارے انس جاتے ہیں، آپ پہاڑوں پر جاتے ہیں، دل نے نہیں مانا کہ یہاں پر خون کو ڈالوں گا، رکھوں گا، کسی کا پاؤں نہ اوپر آئے۔ یہ ہے ادب رسول کی بات ہوتی ہے، میرے محبوب کے ادب کی بات۔ خون کا ادب کتنا وہ یاد کرتے تھے، خون کا ادب کتنا یاد کرتے تھے۔ غار میں گیا، سوچا کہ نہیں کسی کا پاؤں آ سکتا ہے، درختوں کے نیچے گئے، نہیں دل نے تسلیم کیا کہ اللہ کے محبوب کا خون ہے، پاک خون ہے، یہ تیرے اور میرے خون کی بات نہیں ہے۔ تیرا اور میرا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تیرا تھوک یا میرا تھوک کسی کے اوپر پڑ جائے تو دیکھنے والا تجھے جو صحرا بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو آقا کے لعاب دہن کو اپنے جسموں پر ملا کرتے تھے، جسموں پر ملا کرتے تھے۔ خون کا پیالہ دیکھ رہے ہیں کہ عشق گوارا نہیں کر رہا، کس جگہ پر رکھوں؟ جب عشق نے گوارا نہیں کیا، پیالے کو منہ لگایا، خون کو پی گئے۔ خون کو پینے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، میرے محبوب سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتے ہیں اے انس خون کا کیا کیا، خون کا کیا کیا؟ پیارے انس عرض کرتے ہیں آقا میں پہاڑوں پر گیا، شجر کے نیچے گیا، غاروں میں گیا، خون کو انگیلنے لگتا تھا، دل تسلیم نہیں کرتا، عشق نہیں مانتا تھا، محبت نہیں مانتی تھی، کسی کا پاؤں نہ آ جائے، آپ کے خون کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، خون کی بے ادبی نہ ہو جائے، خون کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آقا میرے عشق نے گوارا نہیں کیا، میں نے اس خون کو پی لیا۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یارو اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو میرے انس کو دیکھ لو، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو میرے انس کو دیکھ لو۔ پیارے انس فرماتے ہیں کہ میری 10 پشتوں تک میرے پسینے کے اندر سے، میری 10 پشتوں کے اندر، ان کے خون کے اندر سے خوشبو آتی رہی ہے، خوشبو آتی رہی ہے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اگر کوئی انڈیا میں بیٹھا، بھارت میں بیٹھا، وہاں پر میرے محبوب کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے تو یہاں پر امت کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بائی کاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ۔ انڈیا کے اندر میرا خیال ہے کسی کو پتا بھی نہیں ہو، شاید الا ماشاءاللہ، اگر کوئی گلوکار مر جائے نا تو سب کو پتا چلتا ہے، نوجوانوں کو پتا چل جاتا ہے، سوشل میڈیا کیمرہ کے اوپر دوڑ مچ جاتی ہے۔ لیکن جب کسی جگہ پر اللہ کے محبوب کی گستاخی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں مثبت خبریں دو، کسی کو نہ بتاؤ، ایسی باتیں مت کرو، انتشار نہ پھیل جائے۔ یار امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اگر کسی جگہ پر اللہ کے محبوب کی گستاخی ہو جائے، گستاخی ہو تو اس قوم کو کیا کرنا چاہیے، قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ قوم کچھ نہ کر سکتی ہو، اگر وہ قوم کچھ نہ کر سکتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مر جائے، وہ مر جائے۔ ہم نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے، اگر وہ الفاظ میں زبان پر لاؤں تو میرا دل نہیں مانتا، میری زبان وہ میں کہتا ہوں کہ زبان پر لانا گوارا نہیں کرتا کہ وہاں پر انڈیا بھارت کے اندر ہم نے وہاں کے جو کرکٹ کھیلنے والے ہم نے آئیڈیل بنائے ہوئے، وہاں کے گلوکار ہم نے آئیڈیل بنائے ہوئے، وہاں کے فنکار ہم نے آئیڈیل بنائے ہوئے، وہاں پر آپ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، آپ کے نبی کی شان کے اندر۔ آپ سورج کی طرف دھوپ پھینکتے ہیں نا تو سورج کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دھوپ آپ کے چہرے پر پڑتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے محبوب کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے تو اللہ کے محبوب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے محبوب کے رب فرماتے ہیں، رب فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا
دیا ہے اس کے ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکتا، لیکن امت کا تو حق بنتا ہے۔ آپ کے والد محترم کو، آپ کے بڑے بھائی کو کوئی غلط بات کہہ دے، کوئی بے ادبی کر جائے تو آپ کا خون کھول پڑتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اللہ کے محبوب کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بھارت میں کرتا ہے، کبھی ڈنمارک میں ہو رہی ہے، کہیں فرانس کے اندر ہو رہی ہے، اس وقت ہمارا خون جوش کیوں نہیں مارتا؟ محبت مصطفیٰ کے اندر ہم کیوں نہیں پگھلتے؟ اس وقت ہمارے خون کے اندر جوش کیوں نہیں آتا کہ یار یہ سب یہ ہمیں ماں ملی ہے تو محبوب کے قدموں کے صدقے ملی ہے، باپ کی عظمت ملی ہے، باپ ملا ہے تو محبوب کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے، لیکن اس وقت ہمارا خون جوش کیوں نہیں مارتا کہ اللہ کے محبوب کی گستاخی ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت نہیں ہے، سابقہ حکومت ہی، میری بات ہو سکتا ہے کسی کو بری بھی لگ جائے، بری لگ سکتی ہے، اور یقیناً نوجوانوں کو لگ بھی جاتی ہے، لیکن یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سابقہ حکومت کے اندر، فرانس کے اندر جب میرے محبوب کی شان کے اندر گستاخی ہوئی، مسلمانوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا، اس وقت کہا گیا کہ اگر ہم یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں تو ہمارا یہ مسئلہ بن جائے گا، ہماری معیشت کو نقصان ہو جائے گا۔ آج حکومت سے اتر گیا ہے، آج حکومت میں نہیں ہے، تو آج بھارت میں، انڈیا کے اندر مسئلہ بنا ہے، تو کیا میں کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں کر رہا؟ یہ مت سوچئے گا موجودہ حکومت کی سپورٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی تھی، یہ انہی کی دور حکومت کے اندر ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم ہونا شروع ہوئی تھی۔ میں کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں غیرت ایمانی جگانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کس راستے پر چل رہے ہو تم لوگ؟ ہاں میں کہتا ہوں آپ جس مرضی لیڈر کو مانتے ہو، کسی کو مرضی سپورٹ کرو، لیکن جب اللہ کے محبوب کی شان کی باری آ جائے، جس جگہ پر اللہ کے محبوب کی عظمت کی باری آ جائے، تو پھر کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں کرنی، پھر اللہ کے محبوب کی شان کے اندر، عظمت کے اندر گھروں سے نکلنا پڑے تو گھروں سے نکلنا پڑے تو گھروں سے نکل جاؤ۔ اگر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑ جائے تو جانوں کے نذرانے پیش کرو، اگر مال دینا پڑ جائے تو مال دینے سے دریغ نہیں کرنا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم ہر چیز سے پیچھے ہیں، ہر چیز سے پیچھے ہیں۔ آج اقتدار میں نہیں ہے تو کہتا ہے ان کے ساتھ سارا کچھ ختم کر دو، کرنا چاہیے، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں جب تم لوگ اقتدار میں ہوتے ہو اس وقت تمہارا غیرت ایمانی کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت تو تم نے مسلمانوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی ہوتی ہیں، اس وقت تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ اس وقت تمہارا عشق کہاں جاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، سب سے بڑی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، جس ملک کے اندر بھی، جس جگہ بھی ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں احتجاج کیا جائے، ان کے اندر ان کو بتایا جائے کہ مسلمان ابھی زندہ ہے، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارے اندر غیرت موجود ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا نا، جس خنجر سے وہ خود قبر کے نیچے چلے، خنجر ابھی باہر نہیں ہے، ابھی عاشق رسول زندہ ہے، ابھی عاشق رسول زندہ ہے، وہ جانتے ہیں گستاخوں کو سبق کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، یہ میرا موضوع لمبا ہو گیا تھوڑا سا، اپنی نوجوانوں کے اندر غیرت ایمانی جگہ، اب محبت کا ثبوت دیا کریں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو کرتا ہے برائی رسول پاک کی، جو کرتا ہے برائی رسول پاک کی، ارے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے کہ جو میرے محبوب کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، میرے محبوب کی عظمت کے اندر گستاخی کرتا ہے، میرے محبوب کی محبت کے اندر آ کر کوئی غلط گفتگو کر دیتا ہے، میرے محبوب کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، میرے بھائی اس کو دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو محبوب کے قدموں کے صدقے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر غیرت ایمانی کو پیدا کیجیے۔ آج اسی سلسلہ کے اندر عصر کی نماز کے ٹائم چونگی سے اپنے کلمہ چونگ سے پیچھے جو چونگی ہے، یہاں سے ٹی چوک تک ایک احتجاجی ریلی، پرامن احتجاجی ریلی نکل رہی ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کو جب ہے نا آگ میں پھینک دیا گیا تو اوپر سے نا ایک چڑیا گزر رہی تھی، چونچ میں پانی کا قطرہ ہے،
کسی نے پوچھا کہ اے چڑیا یہ تو تیری اس چونچ میں جو قطرہ پانی کا اس سے یہ نار تو یہ آگ تو نہیں بجھ سکتی؟ تو اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اس چونچ میں جو پانی ہے نا اس سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم میں ان میں شامل تو ہو جاؤں، آگ بجھانے والوں میں ان میں تو شامل ہو جاؤں۔ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کے اوپر مال دولت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کم از کم باہر نکل کر اپنی محبت کا ثبوت تو دے سکتے ہیں۔ آج عصر کی نماز سے یہ بات جو ہے چونگی سے ایک ریلی نکلے گی اور ٹی چوک تک جائے گی، پرامن احتجاجی ریلی ہوگی، اینڈ پر جا کر وہاں پر تلاوت قرآن پاک و نعت پڑھی جائے گی اور وہاں پر گفتگو ہوگی، خطابات ہوں گے، مغرب سے پہلے یہ ریلی اپنے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ تمام محبت کرنے والے آقا کے غلام جو ہیں اس ریلی میں ضرور شرکت فرمائے اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا